بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سنہری گھر کے وسیع سرسبز لان میں بیٹھی چائے کی چسکیاں لے رہی تھی جب 19 سالہ ہنا نے اسے مخاطب کیا، ارے واہ امی، آج آپ نے ہمیں چائے کے شغل میں شامل نہیں کیا۔ سنہری مسکرا دی، بس بیٹا آج اپنے ساتھ وقت گزارنے کا موڈ تھا۔ کیوں امی، خیریت؟ ہنا نے تجسس سے پوچھا۔ سنہری نے سامنے رکھی پتیلی سے چائے ایک کپ میں اڈیل کر اس کے آگے سرکا دی۔ وقت کی منڈیروں پر جادو کے ٹمٹماتے چراغ کبھی کبھی نہ صرف روح میں ایک عجیب سی سرشاری بھر دیتے ہیں بلکہ شام کی چائے کا لطف بھی دوبالا کر دیتے ہیں۔ سنہری نے مسکرا کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ دور افق پر ڈوبتا سورج گزرے وقت کی داستانیں بھی ساتھ لے کر ڈوب جاتا ہے۔ یہ بھی سنائیے یہ گزری داستان، ہنا ہمتاً گوش ہوئی۔ میں یہ سب سننا چاہتی ہوں امی، کیا پتہ آپ کی سنہری یادیں میرا بھی قیمتی سرمایہ بن جائیں۔ ہنا نے اصرار کیا۔ ٹھیک ہے۔ سنہری نے ہنا کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور ماضی کے جھرونکے کھولے۔ فرید ولا میں فرید احمد کی بڑی بیٹی نگہت کی آج مہندی تھی۔ سنہری نے جوتا چھپائی کی رسم میں اکلوتی اور لاڈلی سالی ہونے کے ناطے 50,000 کی ڈیمانڈ کی، جس پر بڑی لے دے کے بعد احمد نے 50,000 نیک دے کر سب لڑکیوں سے جان چھڑوائی تھی۔ فرید احمد ایک بہن اور 2 بھائیوں میں سب سے چھوٹے اور 2 بیٹیوں کے باپ تھے۔ نگہت کی شادی فرید ولا کی پہلی شادی تھی، اس لیے مہندی میں بہت ہی ہنگامہ ہوا۔ شادی کے گھر میں آج گہما گہمی کی وجہ سے سب تھک ہار کر اپنے اپنے کمروں میں سو چکے تھے، لیکن سنہری کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور ایک میسج ٹائپ کیا، نیند نہیں آ رہی؟ دوسری جانب سے فوراً جواب آیا، میرے بازو پر سر رکھو، آ جائے گی۔ جواب پڑھ کر سنہری مسکرا دی، مجھے آپ یاد آ رہے ہیں تو مل لو۔ دوسری جانب سے محبت بھرا جواب آیا، کیسے؟ کسی نے دیکھ لیا؟ سنہری نے اپنا خدشہ لکھ بھیجا، تو ایسی کی تیسی سب کی، تم ہو ہی میری، یاد رکھو۔ پیار بھرا جواب آیا۔ سنہری جواب پڑھ کر ہنس پڑی۔ موبائل کی سکرین پھر سے جگمگائی، باہر آؤ، میں کمرے کے باہر کھڑا ہوں۔ سنہری کی تو جان ہی نکل گئی۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے برابر میں بے خبر سوئی نگہت آپی کو دیکھا اور دبے قدموں سے چلتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اندھیرے میں سامنے کھڑے سائے نے اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں چھت کی سیڑھیاں چڑھ گئے۔ دھے شرجیل، سنہری کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی۔ کسی نے دیکھ لیا تو کون دیکھے گا؟ سب سو رہے ہیں گھوڑے بیچ کے، اور میں ہوں تو کس بات کا ڈر ہے؟ کوئی کچھ بھی کرتا رہے، مجھے پرواہ نہیں۔ میں سب کے سامنے ایک دن اپنی سنہری کو لال جوڑے میں لے جاؤں گا۔ شرجیل نے اپنی باہیں سنہری کے کاندھوں پر رکھ دی۔ آپ سے تو کچھ کہنا غضب ہے۔ آپ کو پتہ ہے اماں کی پھپھو سے نہیں بنتی، وہ نہیں کریں گی آپ سے شادی۔ ارے تو ان سے کون کر رہا ہے؟ شرجیل ہنسا۔ اف، حد ہے۔ سنہری ہنس پڑی اور شرجیل کی باہیں تھام لی۔ شرجیل کی آنکھوں میں اپنے لیے ستائش اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکا دی۔ کیا دیکھ رہے ہیں سنہری؟ شرجیل نے اس کے قریب آ کر دھیرے سے پکارا۔ سنہری کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے اپنی گھنی پلکیں اٹھا کر شرجیل کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ کیا میرے بنا رہ سکتی ہو؟ سنہری کی سانس اٹک گئی۔ وہ بے اختیار شرجیل کی باہوں میں سما گئی۔ 2 آنسو اس کے سینے میں جذب ہوئے تو شرجیل نے تڑپ کر اسے خود سے جدا کیا۔ ارے ایک تو تم لڑکیوں کو رونے کے سوا کچھ نہیں آتا، اب میری جان لوگی کیا؟ اس نے اپنے ہاتھ سے سنہری کے آنسو صاف کیے۔ میرے بنا رہ نہیں سکتی تو بہادر بنو سنہری، ہمیں اپنے لیے فیصلہ لینا ہوگا۔ بڑوں کی انا کی جنگ میں ہم بچوں کا کیا قصور ہے؟ خود کو مضبوط کرو اور میرا ساتھ دو، میں ہوں آپ کے ساتھ۔ سنہری نے شرجیل کے ہاتھ تھام لیے اور دونوں مسکرا دیے۔ افق پر پورا چاند ان کی محبت کا گواہ تھا۔ شادی کا ہنگامہ ختم ہوا اور سب مہمانوں نے اپنے اپنے گھر کی راہ لی۔ نگہت اور سنہری میں محض 3 سال کا فرق تھا۔ سنہری کے لیے بھی رشتے آنے لگے تھے، لیکن وہ بد ضد تھی کہ گریجویشن سے پہلے اس سلسلے میں کوئی بات نہ کرے۔ لیکن جب بڑے تایا جان نے سمیر کا رشتہ اس کے لیے مانگا تو گھر والوں کے لیے انکار کی گنجائش نہ بچی۔
سمیر PIA میں انجینئر پڑھا لکھا نوجوان تھا اور پھر بڑے تایا جان کو کون انکار کر سکتا تھا؟ وہ خاندان کے بڑے تھے۔ رمسیہ نے لاڈلی بیٹی سنہری سے پوچھے بنا رشتے کے لیے ہاں کر دی اور اس کے لاسٹ سیمسٹر کے بعد شادی کی تاریخ بھی پکی کر دی گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ کسی کو بھی سوچنے کا موقع نہ ملا۔ سنہری کے لیے تو یہ خبر کسی قیامت سے کم نہ تھی، لیکن ماں باپ کی عزت کی خاطر اس نے ہونٹ سی لیے، مگر شرجیل کہاں چپ رہنے والا تھا۔ رنگ بیل مسلسل بج رہی تھی۔ تیسری کال پر سمیر نے کال پک کی۔ ہیلو۔ سمیر کی آواز پر دوسری جانب سے گالیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ سالے بے شرم، سب کچھ جانتے ہوئے بھی تو نے اپنی بھابھی کا رشتہ بھجوایا۔ شرجیل نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، ارے تو مجھ سے کس نے پوچھا؟ مجھے تو الٹا بتایا گیا کہ بیٹا آپ کی شادی طے کر دی گئی ہے۔ تم بھی مجھے بول رہے ہو وہاں دیبا میری جان کو رو رہی ہے۔ پتا میں کیا کروں؟ دیبا کون؟ بڑے ماموں کی بیٹی؟ جی بالکل، بڑے چاچو کی بیٹی دیبا۔ سمیر نے تائید کی۔ اف، یعنی تم اور دیبا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو؟ شرجیل کو اب بھی یقین نہ آیا۔ ارے صرف پسند نہیں، عشق ہے، لیکن کسی کو اس بات کی خبر نہیں اور نہ پرواہ۔ سمیر کا لہجہ اداس ہو گیا۔ تم بتا کیوں نہیں دیتے سب کو؟ اس بار شرجیل سنجیدہ تھا۔ کوئی فائدہ نہیں یار، امی کو پتا ہے، لیکن پھر بھی تقریباً سب طے ہو چکا ہے۔ خاندان بھر میں میری ماں مٹھائیاں بانٹ چکی ہیں، میں ان کے آگے کر بھی کیا سکتا ہوں؟ اب کسی بات کا کوئی فائدہ نہیں، سمیر نے افسردگی سے کہا۔ تو اس کا مطلب تم دیبا کو اس حال میں چھوڑ دو گے؟ شرجیل نے پوچھا۔ ہاں، شاید اس کے ساتھ بھی وہی ہو جائے گا جو اکثر محبت کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ شرجیل کو سمیر کے اس بزدلانہ جواب کی امید نہ تھی۔ کیا بکواس ہے یار، مرد بن تو ایسے کیسے کر سکتا ہے دیبا کے ساتھ؟ میں کم از کم سنہری کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ سمیر، اس طرح 4 زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔ شرجیل کا لہجہ سخت تھا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، سمیر نے مختصر جواب دے کر کال کاٹ دی۔ شرجیل کا دماغ بھیں بھیں کر رہا تھا۔ اس نے بائک کی چابی اٹھائی اور فرید ولا کی جانب دوڑا۔ لانچ سے شرجیل کی تیز تیز بولنے کی آواز پر سنہری اپنے کمرے سے نکلی اور تیزی سے نیچے کی سیڑھیاں اتر گئی۔ میری بیٹی کے لیے کیا بہتر ہے میں تم سے بہتر جانتی ہوں۔ تمہاری ماں روبا کو جتنا میں نے بھگتا ہے، تم کیا چاہتے ہو میری بیٹی بھی سہے؟ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ رمسیہ کی باتیں سنہری ٹوٹے دل کے ساتھ ڈرائنگ روم کے دروازے کے ساتھ لگ کر سن رہی تھی۔ رمسیہ سے مایوس ہو کر شرجیل نے ماموں کے پاؤں تھام لیے۔ خدا کے لیے ماموں جان، آپ تو کچھ بولیے۔ آپ نہیں جانتے سمیر بھی اس رشتے سے خوش نہیں ہے، وہ دیبا سے پیار کرتا ہے۔ شرجیل کی بات سن کر سنہری نے دل تھام لیا اور ایک آہ اس کے ہونٹوں سے برآمد ہوئی۔ توبہ ہے لڑکے، کتنی دیدہ دلیری سے تم سمیر پر الزام لگا رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ رمسیہ پھر چلائی، مگر شرجیل نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ ماموں پلیز، یہ سنہری کی زندگی کا سوال ہے، بولیے کچھ۔ لیکن فرید احمد نظریں جھکائے خاموش رہے۔ ارے یہ کیا بولیں گی؟ رمسیہ تنگ آ کر بولی۔ اب تم نکلو یہاں سے، اگلے ہفتے سنہری کی مایوں ہیں، آ جانا ناچنے۔ سنہری سے شرجیل کی اتنی حد تک برداشت نہ ہوئی اور وہ دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئی۔ شرجیل ابھی بھی نہ ماں کے لیے اپنی محبت کی بھیک مانگے فرید احمد کے قدموں میں بیٹھا انہیں امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بہت ہو گیا، سنہری کی آواز پر سب چونک گئے۔ میں محبت کی مزید تذلیل برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ چلے جائیے شرجیل، اور اب کبھی مت اس گھر کا رخ کیجیے گا۔ میں آپ کو اپنی محبت کے بندھن سے آزاد کرتی ہوں۔ سنہری کی بات پر شرجیل تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا تھا تم میری ہو، میں نے وجود سے نہیں تمہاری ذات سے عشق کیا ہے۔ محبت اپنا راستہ اس ہی دل تک بناتی ہے جہاں اس کی دھڑکنوں کو قرار ہو۔ میں اب پوچھوں گا نہیں کہ مجھ سے شادی کرو گی، آج یہ بتانے آیا ہوں، اگلے ہفتے برات لے کر آ رہا ہوں، تیار رہنا۔ سب کے سامنے اٹھا کر لے جاؤں گا، جس نے جو کرنا ہے کر لے۔ شرجیل نے شعلہ بھری آنکھوں سے رمسیہ کو دیکھا اور بائک کی چابی اٹھا کر گھر سے نکل گیا۔ سنہری بے جان ہو کر زمین پر ڈھہ گئی۔ نیند سنہری کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کل اس کی مایوں تھی۔ گھر سے جانے کے بعد شرجیل کی نہ کوئی کال آئی، نہ میسج، نہ ہی سنہری نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ آج اپنے موبائل پر دیبا کا نمبر دیکھ کر وہ چونک سی گئی۔ ہیلو کال ریسیو کرنے پر دوسری جانب سے دیبا کی سسکیاں سنائی دی۔ سنہری جانتی تھی محبت کیسا روگ ہے، نہ یہ جینے دیتا ہے نہ مرنے دیتا ہے۔ دیبا پلیز، تم جانتی ہو ان سب میں میرا قصور نہیں، سنہری نے تھکے لہجے میں کہا۔
ہاں میں جانتی ہوں قصور بس قسمت کا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ سمیر نے گھر والوں کے آگے ہار مان لی۔ تو کیا سمیر نے کوئی کوشش نہیں کی اپنی محبت کو بچانے کی؟ سنہری نے حیرت سے پوچھا۔ کی تھی، تمہارا رشتہ بھیجنے سے پہلے تیمّا کوئی کوشش نہیں کی اپنی محبت بچانے کی؟ سنہری نے حیرت سے پوچھا۔ کی تھی، تمہارا رشتہ بھیجنے سے پہلے تیمّی اور چچی جان کی بات ہوئی تھی جو سمیر نے سن لی تھی۔ چچی جان سے پھپھو پہلے ہی تمہارا رشتہ شرجیل کے لیے مانگ چکی تھی، جس پر چچی جان نے ان کے خوب بےعزتی کی، اور پھر اگلا فون انہوں نے تیمّی کو کیا تو تم تو جانتی ہو امی بھی پھپھو سے کم بوس نہیں رکھتی، اور انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ سنہری کی شادی تھی، لیکن نگہت نے نوٹ کیا سنہری خاموش اور افسردہ ہے، اور نہ ہی شرجیل نے اب تک کسی فنکشن میں دل کھول کر حصہ لیا تھا، اور دیبا بھی بجھی بجھی تھی۔ یہ اس کے لیے خلاف معمول بات تھی، کیونکہ وہ سب کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی۔ ان میں سے کوئی بھی نچلا نہیں بیٹھتا تھا۔ شرجیل، دیبا اور سنہری تو ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ کیا بات ہے شرجیل، نگہت نے بارات آنے سے پہلے شرجیل کو پکڑ لیا۔ دوست کی شادی پر اتنا غم، یہ بڑی ہوئی شیو، یہ اترا ہوا منہ۔ اس نے مسکرا کر شرجیل کو چھیڑا۔ دوست، شرجیل نے سنجیدگی سے نگہت کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سہم گئی۔ بھائی سنہری اور سمیر تمہارے دونوں دوست ہی ہیں؟ نہیں، سنہری میرا عشق ہے اور سمیر اب میرا رقیب ہے، اور آپ سب محبت کے بربادی کے تماشائی ہیں۔ شرجیل نے بائک کی چابی گھمائی اور نگہت کی آنکھوں میں حیرت چھوڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سنہری دلہن کے لباس میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو حسرت سے دیکھ رہی تھی، ذہن نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ یہ سب کیا ہے سنہری؟ نگہت کے سوال نے اسے چونکا دیا۔ کیا؟ میں سمجھی نہیں۔ سنہری نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں شرجیل کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ اگر تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو گھر والوں کو کیوں نہیں بتایا؟ ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں آپی۔ سنہری کی آنکھیں جھلک پڑی۔ پھپھو سے امی کی جلن نے 4 زندگیاں برباد کر کے رکھ دی ہیں۔ شرجیل کو سمیر کا دشمن بنا دیا ہے اور مجھے دیبا کا مجرم۔ سمیر اور شرجیل نے اپنی بہت کوشش کی، لیکن شاید میری قسمت میں شرجیل کا پیار نہیں تھا۔ سنہری پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کچھ دیر بعد نکاح نامہ دستخط کے لیے لایا کیا۔ سنہری نے شرجیل کے خیالوں میں گم دستخط کیے۔ وہ زاروں قطار روتی رہی۔ تم صرف میری ہو۔ شرجیل کے الفاظ اس کی سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ کب وہ رخصت ہو کر پہلے سے بک 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے میں پہنچ گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ سجی سنوری پھولوں سے لدے کمرے میں سر جھکائے تنہا بیٹھی تھی کہ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سنہری اور بھی سمٹ کر بیٹھ گئی۔ سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ کوئی اس کے پاس بستر پر آ بیٹھا۔ سنہری نے اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ کسی نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور ٹھوڑی کو ہاتھ سے ہلکا سا اوپر کی جانب اٹھایا۔ سنہری کی آنکھیں اب بھی بند تھی، چشمے بد دور۔ شرجیل کی آواز پہ سنہری نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ شرجیل کو سامنے دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں شرجیل؟ پلیز چلے جائیے، کوئی دیکھ لے گا۔ سنہری پریشان ہو گئی۔ جس کو دیکھنا ہے دیکھ لے، آج میں بھی سب کو دیکھ لوں گا۔ شرجیل نے جوتے اتارے اور بستر پر دراز ہو گیا۔ اب میں کسی کی بیوی ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سنہری رونے لگی۔ ہاں تو آ لینے دو اپنے شوہر کو، آج اس سے بھی 2 ہاتھ ہو جائیں۔ ویسے کیا نام ہے تمہارے شوہر کا؟ شرجیل نے آنکھیں گھمائی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ آپ جانتے ہیں میری شادی سمیر سے ہوئی ہے، سنہری نے بیزاری سے کہا۔ اچھا، لیکن دستخط تو تم نے شرجیل کے نکاح نامے پر کیے ہیں۔ شرجیل نے اس کی آنکھوں کے سامنے نکاح نامہ لہرایا۔ کیا؟ سنہری نے اس کے ہاتھ سے نکاح نامہ لے کر غور سے دیکھا۔ وہ شرجیل کے ہی نکاح میں آئی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ سنہری کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس دن آپ کے جانے کے بعد تو میں نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا اب بھی آپ کا دل میری محبت کے سجدے میں ہے۔ شرجیل نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کروایا۔ چھوٹے ماموں نے تمہاری اور نگہت آپی کی ساری باتیں سن لی تھی، اور پہلی بار وہ سب کے سامنے بولے، اور خوب بولے۔ مجھے فوراً سمیر کی جگہ دولہا بنایا گیا اور تمہیں سرپرائز دینے کے لیے سب کچھ چھپایا گیا۔ تم نے نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے بھی غور نہیں کیا۔ شرجیل نے کہکا لگایا۔ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ شرجیل کی آنکھوں کے حصار سے بچنے کے لیے اسے کوئی چائے پناہ نہیں مل رہی تھی۔ اس کے حسین چہرے پر شرجیل کی نگاہیں جمی تھی اور تمام عالم عشق وجد میں تھا۔ شرجیل نے اسے گلے لگا لیا۔ یقین کر لیے
بیگم صاحبہ اب آپ افیشلی اس خوبصورت نوجوان کی تاحیات اکلوتی بیوی ہیں۔ سنہری نے پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں ماں بیٹی میں؟ شرجیل نے سنہری کی یادوں کا طلسم توڑ دیا۔ 20 سال بعد سفید بالوں اور اینک لگائے شرجیل کو دیکھ کر وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔